بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں آپ لوگوں سے ایک اہم سوال کرنا چاہتا ہوں۔ کیا آپ بتا سکتے ہیں کہ انسانی دنیا پر قابو پانے کا بہترین طریقہ کیا ہے؟ 2 لفظوں میں جواب ہے ذہنی غلامی۔ کیا آپ لوگوں نے کبھی غور کیا ہے کہ ہمیں ان جنگوں کے بارے میں کیا بتایا جا رہا ہے؟ ہم کیا محسوس کرتے ہیں اور ہمیں سمجھایا کیا جا رہا ہے؟ ہمیں حکم کیا دیا جا رہا ہے؟ ہمارے ذہنوں کو تیار کیا جا رہا ہے حکومت امریکہ کی طرف سے ان سب کے لیے، لیکن میرا دماغ ان کی باتوں کو بالکل بھی نہیں تسلیم کرتا۔ ان کی نظر میں ایک تباہ کن کام کر رہا ہوں، اور وہ یہ کہ میں سوچتا ہوں میں ایک اچھا امریکی بالکل بھی نہیں، کیونکہ میں اپنی ایک رائے رکھتا ہوں۔ زیادہ تر امریکی ان کے اشاروں پر چلتے ہیں، لیکن میں حکومت کی کسی بات پر یقین نہیں رکھتا۔ انسانی تاریخ کا سب سے بڑا المیہ یہ ہے کہ یہ اپنے آپ کو دہراتی ہے۔ 1991 میں مسٹر کارفن نے جو الفاظ کہے، حیران کن طور پر وہ آج کے واقعات ہیں۔ میں امریکی حکومت اور میڈیا کا بالکل بھی یقین نہیں کرتا، جو ایران عراق جنگ میں محکمہ ڈیفنس کا ترجمان بن چکا تھا، جو اسلحہ بیچنے والوں کی زبان بن چکا تھا۔ محکمہ ڈیفنس کا بغیر اجرتی ترجمان میڈیا۔ یہ لوگ ہمیں ایک دوسرے کے خلاف بھڑکانے میں لگے رہتے ہیں تاکہ ہم ان کے کاروبار اور ان کی حکومت کے خلاف کوئی بات نہ کر سکیں۔ یہ تقسیم کرنے کی بات کرتے ہیں، جبکہ میں جوڑنے کی بات کرتا ہوں۔ یہ ہمیں لڑانے میں، آپس میں زندگی گزارنے میں ہر طرح کی رکاوٹ کھڑی کرتے ہیں تاکہ یہ لوگ خود ترقی کر سکیں۔ اس ملک میں ایک ایسا طبقہ ہے جو تمام پیسے پر قابض ہے۔ وہ ٹیکس بھی سب سے کم دیتا ہے اور عیاشی بھی سب سے زیادہ کرتا ہے۔ پھر ایک درمیانہ طبقہ ہے جو سب سے زیادہ ٹیکس دیتا ہے اور ہر وقت کام کرتا رہتا ہے، جبکہ ایک غریب طبقہ ہے جو درمیانی طبقہ کا بچا کچھا حاصل کر کے اپنی زندگی گزارتا ہے۔ ان 3 طبقات میں ہی ہمیں بانٹ دیا گیا ہے۔ Politicians know that word. They use it on you. Politicians have traditionally hidden behind 3 things: the flag, the سیاستدان عام طور پر 3 چیزوں کے پیچھے اپنے آپ کو چھپائے رکھتے ہیں: جھنڈے کے پیچھے، مذہب کے پیچھے، اور آپ کی بقائے نسل کے نعرے کے پیچھے۔ آپ کو بتایا جاتا ہے کوئی زندہ نہیں بچے گا، کوئی باقی نہیں رہے گا اگر ہماری پالیسیوں کو، ہماری باتوں کو نہ مانا گیا تو۔ کیا واقعی آپ سمجھتے ہیں کہ یہ ہمارے بچوں کی بقا کے لیے، ان کی بہتری کے لیے زندہ ہے؟ اور اکثریت انہیں صحیح سمجھتی بھی ہے، اور اس کی بنیادی وجہ غلط نظام تعلیم ہے جسے ہمارے مالک درست کرنا ہی نہیں چاہتے۔ جی ہاں، اس ملک کے مالک نہیں چاہتے کہ آپ جان سکیں تاکہ وہ امیر رہیں اور سارے فیصلے کر سکیں۔ آپ کو یقین دلایا جاتا ہے کہ آپ کو سوچنے کا موقع دیا گیا اور آپ کو چننے کی آزادی دی گئی، لیکن حقیقت یہ نہیں ہے۔ یہ سچ نہیں۔ سیاستدان، میڈیا، جج، صحافی، سب ان کی جیبوں میں ہیں، اور وہ چاہتے ہیں کہ ساری دولت ان کی جیبوں میں ہی چلی جائے، اور وہ نہیں چاہتے کہ کوئی اپنی رائے قائم کرنے کی جرت کر سکے، کیونکہ یہ ان کے مفاد کے انتہائی خلاف ہے۔
وہ صرف تابعدار غلام چاہتے ہیں۔ میری بات کا یقین کیجئے، میں آپ کو یہ بات یہاں پر لکھ کے دینے کو تیار ہوں، وہ آپ لوگوں سے آپ کی تمام متاع، آپ کی تمام دولت، آپ کی تمام خوشیاں چھین لیں گے۔ یقین کریں وہ اس ہی مقصد اور اسی ایجنڈا پر کام کر رہے ہیں۔ یہ ایک مضبوط بدماشوں کا ٹولہ ہے اور آپ اور میں اس کا حصہ بالکل بھی نہیں۔ جارج کارفن کو ہم خراج تحسین پیش کرتے ہیں۔ The greatest form of control is where you think you're free when you're being fundamentally manipulated and dictated to. One form of dictatorship is being in a آج کے دور میں آپ کے لیے سب سے بڑا دھوکہ یہ ہے کہ آپ لوگ فیصلہ کرنے میں آزاد ہیں۔ جس دھوکے میں آپ کو رکھا گیا ہے کہ آپ اپنی زندگی کے فیصلے خود کر سکتے ہیں، آپ اپنی مرضی کے آزاد مالک ہیں، آپ ہر چیز کو چننے میں اور رائے رکھنے میں بالکل آزاد ہیں۔ بالکل ایسا نہیں ہے۔ ہم لوگوں کا دکھ یہ ہے کہ ہمیں ذہنی طور پر غلام بنایا جا چکا ہے۔ ان جیسے لوگوں نے، جن لوگوں میں دولت مند لوگ، اساتذہ، سیاستدان، مذہبی مبلغ تمام موجود ہیں۔ بدقسمتی سے ہمیں ایک ایسا ملک دیا گیا ہے جس کو ناقابل یقین حد تک ذہنی بیمار لوگ اور اخلاقی انتہائی پستی میں موجود لوگ چلا رہے ہیں۔ ہمیں بتایا جاتا ہے کہ کیا ہو رہا ہے اور دراصل کیا ہو رہا ہے یہ دونوں آپس میں متضاد باتیں۔ سب سے بڑا ہپناٹزم کا آلہ ان لوگوں نے ہمارے درمیان، ہمارے گھروں میں رکھ چھوڑا ہے اور یہ ہمارے گھر میں موجود ہے اور اسی کے ذریعے ہمیں یقین دلایا جاتا ہے کہ سچ کیا ہے، اور وہ یہ ٹی وی ہے۔ ذہنی غلام اور حکومت پر قبضہ فری میسن کا سب سے بڑا ہتھیار ہے، جس کے ذریعے وہ ملکوں اور حکومتوں کو قابو میں رکھتے ہیں۔ ایک دفعہ جب وہ حکمرانوں کو اپنا غلام بنا لیتے ہیں، اس کے بعد اس ملک کا نظریاتی، سیاسی اور معاشی ڈھانچہ ان کی مرضی کے حساب سے چلتا ہے۔ پھر بھی حکمرانوں کو قابو کرنا ہی محض طریقہ حکمرانی نہیں، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ لوگوں کے اذہان کو بھی اسی طرز پر قابو کیا جاتا ہے تاکہ کہیں بھی مخالفت کے آثار نہ رہیں۔ ان کے لیے ہر چیز سے بڑا خطرہ صرف وہ لوگ ہیں جو آزادانہ سوچ سکتے ہیں۔ اس مقصد کے لیے فری میسنز نے ایک مکمل ایجنڈا تیار کیا ہے جو انسانی زندگی کے ہر پہلو کو محیط کیے ہے۔ آپ کی زندگی میں آپ کے خلاف استعمال ہونے والا ہتھیار، میں پھر سے دہرا دوں، آپ کے اپنے گھر میں ہی موجود ہے، جو آپ اور آپ کے بچوں کو اس لیے پسند ہے کہ وہ ان کا دل بہلا رہا ہے، لیکن یہ آہستہ آہستہ آپ کے اذہان کو قابو کر رہا ہے اور آپ کو اس کا علم بھی نہیں ہے۔